اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، معرفت نفس کے موضوع پر ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری ہے، اور اس سلسلے میں بیان ہوا کہ انسان کی حقیقت اس کا نفس ناطقہ ہے، اور یہ بدن اس کے اختیار میں ایک آلے کے طور پر، ایک وسیلے کے طور پر قرار دیا گیا ہے، اس کے سپرد کیا گیا ہے تاکہ وہ اس بدن کے استعمال سے کمال حاصل کرے۔ لہٰذا بیان ہوا کہ انسان کے نفس ناطقہ کو موت نہیں آتی ہے، انسان کے نفس ناطقہ کی حیات خداوند متعال کی حیات کا مظہر ہے۔ انسان کا نفس ناطقہ اس بدن کو مرتا دیکھتا ہے، لیکن نفس ناطقہ کو موت نہیں آتی ہے۔ یعنی ہم خود کو مرتا ہوا مشاہدہ کرتے ہیں، اور ہماری روح جب اس بدن سے جدا ہوتی ہے، مفارقت اختیار کرتی ہے، اور ہمیں موت واقع ہوتی ہے اور موت آتی ہے، تو انسان کا نفس ناطقہ اپنے بدن کو مرتا ہوا دیکھتا ہے۔ یہ میرا ہاتھ ہے، اگر میرے جسم سے جدا ہو جائے اور میں دیکھوں کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے یہ میرے بدن سے جدا ہو گیا، اب جدا ہو گیا ہے، زمین پر پڑا ہے، میں اس کو مشاہدہ کر رہا ہوں، تو جس طرح میں نے اپنے اس ہاتھ کو اپنے بدن سے جدا ہوتے ہوئے زمین پر پڑے ہوئے دیکھا، اسی طرح انسان کا نفس ناطقہ اس بدن کو مرتے ہوئے مشاہدہ کرے گا۔ لیکن جس طرح یہ ہاتھ انسان سے جدا ہو جائے تو انسان کے نفس ناطقہ میں کمی واقعہ نہیں ہوتی ہے، عین اسی طرح جب انسان خود کو مرتا ہوا مشاہدہ کرتا ہے تو اس کی حقیقت میں کمی واقعہ نہیں ہوتی ہے۔ یہ وہ مدعا ہے۔ لہٰذا ہم جب اپنے اعضاء کو جدا ہوتے ہوئے اگر مشاہدہ کریں، کبھی کسی انسان نے ایسا تجربہ کیا ہو، تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ جسم کا ایک حصہ ہے جو جدا ہو کر اب یہاں زمین پر پڑا ہے، اور اس میں اب حیات نہیں ہے، لیکن میرے وجود میں کوئی کمی واقعہ نہیں ہوئی ہے۔ جسمانی اعتبار سے کمی واقعہ ہوئی ہے، لیکن حقیقت میں میرے وجود میں کوئی کمی واقعہ نہیں ہوئی ہے، میں اسی طرح کامل ہوں جیسے پہلے کامل تھا۔ بس معلوم ہوا کہ اس بدن کو موت واقعہ ہو رہی ہے، اور انسان کا نفس ناطقہ اس بدن کو موت کی حالت میں مشاہدہ کر رہا ہے، اور انسان کے نفس ناطقہ سے کسی چیز کی کمی واقعہ نہیں ہو رہی ہے۔ لہٰذا اسی مطلب کو مشاہدہ کرنے کے لیے اگر انسان اس چیز کو مد نظر رکھے کہ ہماری حقیقت، ہمارا نفس ناطقہ جب مکمل طور پر انسان کے اس بدن سے جدا ہو جائے اور انسان خود کو مرتا ہوا مشاہدہ کرے، اور اس دنیا میں خود کے حضور کو بھی مشاہدہ کر رہا ہے کہ میں اس دنیا میں حاضر ہوں، اور اپنے بدن کو بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ بدن اب ختم ہو چکا ہے، یہ بدن اب اس سے حیات منقطع ہو چکی ہے۔ یعنی وہ علامتیں کہ جو انسان کے حی ہونے پر دلالت کرتی ہیں، یعنی سانس کا آنا، دل کا حرکت کرنا، نبض کا چلنا، یہ علائم حیاتی ہیں۔ یہ علائم حیاتی اب اس بدن کے ساتھ موجود نہیں ہیں، یہ بدن اب جو ہے وہ مردہ ہے، لیکن میری حقیقت ابھی بھی زندہ ہے۔ پس مرنے کا مطلب یہ ہے، موت کا مطلب یہ ہے، انتقال کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا نفس ناطقہ اس بدن سے جدا ہو جائے، اس بدن کی تدبیر کو چھوڑ دے، اور اس بدن سے تدبیر کو چھوڑنے کے بعد اس بدن کو مردہ حالت میں بھی مشاہدہ کرے کہ یہ اب اس کے کام کا نہیں رہا، اور اب انسان تکامل کی طرف آ چکا ہے۔
جب ہم اپنی آنکھوں سے اپنے اطراف میں موجود اشیاء کو جو موجود ہیں، یہ میرے اطراف میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں، میں ان اشیاء کو جیسے مشاہدہ کر رہا ہوں اپنی اس آنکھ سے اور اس بدن کی آنکھ سے، عین اسی طرح سے میرا نفس ناطقہ اپنی باطنی آنکھ سے اس بدن کو مرتے ہوئے مشاہدہ کرے گا، اور جیسے یہ اشیاء میرے اطراف میں موجود ہیں ایسے ہی اس بدن کو یہاں زمین پر پڑا ہوا مشاہدہ کرے گا۔ خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 42 میں کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، کہ اللہ مکمل نفس کو جو ہے وہ موت کے وقت اس سے قبض کر لے گا۔ یہاں توفی کی اصطلاح جو استعمال ہوتی ہے موت کے لیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کمال، تمام حاصل ہونا، یعنی کسی چیز کا کمال اختیار کرنا۔ نفس کا کمال کیا ہے؟ نفس کا کمال یہ ہے کہ وہ عالم ملکوت سے متصل ہو جائے۔ نفس ملکوتی ہے، مجرد عن المادہ ہے، وہ عوالم بھی مادی نہیں ہے۔ تو نفس کا کمال یہ ہے کہ نفس اس عالم مادہ سے مفارقت اختیار کر کے، جدائی اختیار کر کے اس عالم ملکوت سے جا کر متصل ہو جائے۔ پس اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، کہ اللہ نفسوں کو کامل کر دے گا، مکمل ان سے اخذ کر کے انہیں کامل کر دے گا جب ان کی موت واقعہ ہوگی۔ پس نفس کا کمال یہی ہے کہ وہ بدن سے جدا ہو جائے اور مفارقت اختیار کرے۔ جبکہ آپ موت کے کلمے کو دیکھیں اور توفی کے کلمے کو دیکھیں تو اس بات کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ انسان اس موت کی حقیقت سے روبرو ہوتا ہے، اور اس موت کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے جو کلمہ بیان کیا جائے وہ توفی کا کلمہ ہے، کہ جو انسان کے نفس ناطقہ کے کمال پر دلالت کرتا ہے۔ اور اس موت کو اس دنیا میں مشاہدہ کرنے کے لیے بہترین چیز جو ہے وہ عالم رؤیا اور خواب ہے، کہ عالم رؤیا میں انسان کا بدن اس دنیا میں موجود ہے، بستر پر کروٹیں بدل رہا ہے، جبکہ انسان کا نفس ناطقہ عالم ملکوت سے متصل ہو چکا ہے۔ لہٰذا یہ ایک بہترین مثال ہے۔ پس یہاں جب ہم توفی کا کلمہ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے تمام ہو جانا، کمال حاصل کر لینا۔ جبکہ موت کا کلمہ جب استعمال کیا جاتا ہے اور یہ فاتا یفوتو کے مادہ سے ہے، تو فوت یعنی وقت کا گزر جانا، یعنی ایکسپائر ہو جانا، یعنی تلف ہو جانا، ایک اس معنی میں ہے، یعنی فوت ہو گیا، یعنی اب یہ ختم ہو گیا، یعنی اب یہ تلف ہو گیا، یعنی اب یہ نابود ہو گیا۔ جبکہ انسان کی حقیقت نابود نہیں ہوتی ہے، انسان کی حقیقت تلف نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا انسان کے لیے جو موت کا کلمہ اگر استعمال کیا جائے تو وہ اس بدن کے لیے ہے کہ یہ بدن اب ایکسپائر ہو چکا ہے، لیکن نفس ناطقہ کے لیے خداوند متعال نے جو کلمہ استعمال کیا ہے وہ توفی کا ہے، کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، کہ اللہ ان نفوس کو موت کے وقت اخذ کر لے گا اور انہیں کامل کر دے گا۔ لہٰذا ہم سورہ سبا کی آیت نمبر 51 میں اس چیز کو ملاحظہ کرتے ہیں کہ خداوند متعال نے وہاں فوت کا کلمہ استعمال کیا ہے۔ مثلا خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَآخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، یعنی خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے وَلَوْ تَرَى، اور کاش آپ اس چیز کو مشاہدہ کر لیتے۔ کیا مشاہدہ کر لیتے؟ اِذْ فَزِعُوا، کہ جب یہ لوگ پریشان حال تھے، فلا فوتا، تو اس پریشانی سے انہیں نجات نہیں ہے، یہ بچت کی حالت میں نہیں آئیں گے۔ وَآخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور انہیں نزدیک ہی کے مکان سے اخذ کر لیا جائے گا اور پکڑ لیا جائے گا اور دبوچ لیا جائے گا۔ اب یہاں اس آیت شریفہ میں یہ جو کلمہ استعمال ہوا ہے وَآخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، کہ انہیں بہت ہی قریب سے پکڑ لیا جائے گا۔ کون پکڑنے والا ہے؟ اخذ کرنے والا کون ہے؟ اخذ کرنے والا فرشتہ موت ہے جس کا نام حضرت عزرائیل ہے۔ کس چیز کو اخذ کر رہا ہے؟ آیا اس
بدن کو اخذ کر رہا ہے؟ نہیں، بدن کو تو اخذ نہیں کر رہا ہے، بس کس چیز کو اخذ کر رہا ہے؟ اخذ کر رہا ہے انسان کے نفس ناطقہ کو۔ بس یہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ وَآخِذُ مِن مَکَانٍ قریب، کہ انہیں مکان قریب سے اخذ کر لیا جائے گا، یعنی فرشتہ موت اس انسان کے نفس ناطقہ کو اخذ کر لے گا اور اسے قبض کر لے گا، اور مکان قریب سے مراد یہ ہے کہ ان دونوں میں ایک تناسب پایا جاتا ہے۔ فرشتہ موت بھی تجرد رکھتا ہے عالم مادہ سے، انسان کا نفس ناطقہ بھی تجرد رکھتا ہے اس عالم مادہ سے، لہٰذا ان دونوں میں یہ قرب پایا جاتا ہے کہ دونوں مجرد عن المادہ ہیں، لہٰذا اسے بہت ہی قریب سے اخذ کر لیا جائے گا، یعنی اسے اس عالم مادہ سے مفارقت اختیار کروا دی جائے گی۔ پس موت کے لیے اگر کلمہ استعمال کیا جائے تو کلمہ رحلت کا کلمہ، مثلا رحلت کا کلمہ جب آپ مشاہدہ کرتے ہیں تو رحلت کا مطلب ہوتا ہے کوچ کر جانا، سفر کر جانا۔ راحل یعنی راحل وہ شخص کہ جو سفر کر رہا ہے، پس راحل اور راحلہ یعنی کوچ کرنے والا، سفر کرنے والا۔ پس موت کے لیے جو بہترین کلمہ استعمال کیا جائے وہ رحلت کا کلمہ ہے، کہ انسان نے اس عالم مادہ سے مفارقت اختیار کرنی ہے، جدائی اختیار کرنی ہے، اور انسان نے عالم ملکوت کی طرف چلے جانا ہے۔ پس انسان کو موت آئے گی، اور اس موت کا مطلب نابودی نہیں ہے، بلکہ انسان کی موت کا مطلب تکامل اختیار کرنا ہے، کمال حاصل کرنا ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، کہ اللہ موت کے وقت انہیں کامل کر لے گا۔ پس انسان کا نفس ناطقہ، یہ مدعا پہلے بھی ہم اپنے درس میں بیان کر چکے کہ انسان کے نفس ناطقہ کو موت نہیں آتی ہے، انسان کے نفس ناطقہ کو نیند نہیں آتی ہے، انسان کے نفس ناطقہ کو اونگ نہیں آتی ہے، بلکہ انسان کا نفس ناطقہ اپنی حقیقت کی طرف پلٹ جاتا ہے، اور انسان در واقع اس عالم مادہ سے عالم ملکوت کی طرف اپنے سفر کا آغاز کرتا ہے۔ پہلے بھی وہ اس عالم ملکوت میں موجود تھا، لیکن اس بدن کے ساتھ چونکہ اس کی ایک نسبت قائم تھی، لہٰذا وہ اس بدن سے اپنی ضروریات کو پورا کر رہا تھا، اور جیسے ہی انسان کی اس بدن سے ضرورت پوری ہوئی اور خداوند متعال نے انسان کو قبض کر لیا، اس فرشتہ موت نے، اب انسان اس بدن سے مفارقت اختیار کرے گا۔ لہٰذا آیت کا یہ حصہ جو ہم بیان کر رہے ہیں وَآخِذُ مِن مَکَانٍ قریب، اور نزدیک ہی سے انہیں دبوچ لیا جائے گا، انہیں پکڑ لیا جائے گا، یہ ایک نہایت ہی قیمتی مطلب کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور وہ قیمتی مطلب یہی ہے کہ انسان کا نفس ناطقہ اور ملائکہ یعنی حضرت عزرائیل، ان دونوں کے درمیان ایک رابطہ موجود ہے۔ پس انسان اور ملک الموت کے درمیان جو رابطہ ہے، وہ رابطہ کیا ہے؟ وہ رابطہ تجرد کا ہے۔ لہٰذا آج کل کے معاشرے میں یہ بات کی جاتی ہے کہ فلاں شخص نے فرشتے کو دیکھا، فلاں شخص کا فرشتے سے رابطہ ہوا، تو فوراً معاشرے میں یہ بات پروپیگنڈے کے طور پر بیان کرنا شروع کر دی جاتی ہے کہ شاید یہ شخص نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، شاید یہ شخص جو ہے وہ خدا سے ارتباط کے لیے فرشتوں کے سہارے کو بیان کر رہا ہے، جبکہ ختم نبوت کے بعد جو ہے وہ کوئی نبی نہیں آئے گا۔ عزیزان محترم، ہر انسان کا اگر فرشتے سے رابطہ ہو تو فرشتے سے رابطہ صرف نبوت کی دلیل نہیں ہے۔ یہ نہیں معلوم کس عالم نے، کس پڑھے لکھے نے یہ بات ہمارے معاشرے میں رائج کر دی ہے یا پھیلا دی ہے کہ اگر کسی کا فرشتے سے رابطہ ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نبی ہے۔ تو یہ جو خواتین کا رابطہ ہوتا ہے، حضرت مریم علیہ السلام کا جو فرشتے سے رابطہ ہوا، کیا وہ مریم کا رابطہ ان کی نبوت پر دلالت کرتا تھا؟ نہیں عزیزان محترم۔ لہٰذا انسان کی حقیقت مجرد عن المادہ ہے، اور وہ ملائکہ الہی بھی مجرد عن المادہ ہیں۔ وَآخِذُ مِن مَکَانٍ قریب اس بات کی طرف
نشاندہی کر رہا ہے کہ انہیں بہت قریب کے مکان سے دبوچ لیا جائے گا، اور وہ قریبی مکان وہی عالم ملکوت ہے کہ انسان کا نفس ناطقہ بھی عالم ملکوت کا مسافر ہے، فرشتہ بھی عالم ملکوت سے تعلق رکھتا ہے، اور اسے اس مکان قریب سے وہ لے لے گا، وگرنہ فرشتہ عالم مادہ میں تو موجود نہیں ہے۔ لہٰذا ہم جب ایسے مقام پر پہنچ جائیں اور اس بات کو درک کر لیں کہ انسان کی حقیقت اس کا نفس ناطقہ ہے، تو اس بات کو درک کرنے سے یہ بات بھی ہمارے سامنے واضح ہو جائے گی کہ یہ بدن ہمارے ادراک اور شعور حقیقی کی راہ کے لیے ایک مزاحمت کا کردار ادا کرتا ہے۔ یعنی میرے اس جسم میں بھی شعور ہے، میں جو ہے وہ عقل رکھتا ہوں، جبکہ میرا نفس ناطقہ بھی شعور رکھتا ہے، لیکن نفس ناطقہ اس شعور ملکوتی کا استعمال نہیں کر پا رہا، چونکہ انسان کا بدن اس کی راہ میں ایک رکاوٹ کا کردار ادا کر رہا ہے۔ پس جب انسان کے اس حقیقت نفس ناطقہ سے اس بدن کی زنجیر کو اتار کر سائیڈ پر رکھ دیا جائے، تو اب انسان کا نفس ناطقہ عوالم کے حقائق کو درک کرنے کی صلاحیت پیدا کر لے گا۔ کیوں؟ چونکہ اس کے پیروں سے اب وہ زنجیر مادی بدن اب جدا کر دی گئی ہے۔ لہٰذا ہمارے جو بدن کی وجہ سے ہماری حقیقت نفس ناطقہ پر حجاب آ چکے تھے، وہ حجاب زمان سے بھی متعلق تھے، وہ حجاب مکان سے بھی متعلق تھے۔ زمانی حجاب میں ہم زمان ماضی کو درک نہیں کر سکتے تھے، ہم زبان مستقبل کو درک نہیں کر سکتے تھے، حتیٰ بس اوقات زبان حال کو بھی درک نہیں کر پاتے تھے۔ ہم گرفتار تھے اس زمانے کی قید میں، مکان کی قید میں بھی ہم گرفتار تھے کہ اگر ہم اس جگہ موجود ہیں تو کسی دوسری جگہ موجود نہیں ہو سکتے۔ یہ ہمارے حقیقت یعنی ہمارے نفس ناطقہ کے اوپر ایک زنجیر بدن سے اس کو جکڑ لیا گیا تھا، اور اس زنجیر بدن کی بدولت انسان کی حقیقت زمان و مکان کی قید کے پابند ہو چکی تھی۔ لیکن جیسے ہی انسان کے وجود اس کی حقیقت نفس ناطقہ سے اس بدن کی زنجیر کو جدا کر لیا گیا، تو اب انسان کا نفس ناطقہ عوالم ملکوت کے حقائق کو درک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور انسان کے وجود حقیقی یعنی نفس ناطقہ پر وہ جو زنجیریں زمان و مکان سے متعلق ہیں، وہ زنجیریں اب ہٹ چکی ہیں۔ انسان ماضی کے جو زمان ہے اس میں بھی جھانک سکتا ہے، مستقبل میں بھی جھانک سکتا ہے، انسان زمان حال کو بھی بہتر درک کر سکتا ہے، مکان کا بھی انسان محتاج نہیں ہے۔ لہٰذا زمان و مکان کا انسان محتاج نہیں ہے، وہاں اس کے لیے زمان بالکل ایسے کف دست ہے، وہاں نہ ماضی ہے، نہ مستقبل ہے، نہ حال ہے، انسان کے سامنے بالکل ساری چیزیں واضح ہیں۔ جبکہ ہمارا نفس ناطقہ مجرد عن المادہ ہے، پس ماضی، حال، مستقبل سے مافوق ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اس نفس ناطقہ کو بدن سے آزادی کی ضرورت ہے، یہ بدن سے زنجیر مادیت کو اتارنے کی ضرورت ہے، اور اس مادی زنجیر کو اتار کر انسان اپنی حقیقت یعنی عوالم ملکوت کو مشاہدہ کرنے کی ایک جھلک اور ایک مثال ولو ایک لحظہ کے لیے ہی ہو، وہ عالم رؤیا ہے کہ جس عالم رؤیا میں انسان اس زنجیر بدن سے آزاد ہو کر، زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو کر انسان ان عوالم ملکوت کا سفر کرتا ہے، اور انسان مختلف جگہوں پر گھومتا پھرتا ہے، اور اس بات کی جو اس کو خبر ہو جاتی ہے، علم ہو جاتا ہے کہ وہ پہلے محدود تھا، اب وہ محدود نہیں ہے۔ لہٰذا قیامت میں جو افراد دنیا دار ہیں، ان دنیا دار انسانوں سے باقاعدہ اس مطلب کی طرف انہیں متوجہ کروایا جائے گا۔ سورہ قاف جو ہم پہلے بھی آپ کی خدمت میں بیان کر چکے کہ آیت نمبر 22 میں خداوند متعال ان دنیا دار لوگوں کو متوجہ کروا رہا ہے، ان گنہگار لوگوں کو متوجہ کروا رہا ہے کہ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا، کہ اس سے پہلے آپ غفلت میں مبتلا تھے، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، اور ہم نے آپ سے اب اس پردے کو، اس حجاب کو ہٹا دیا ہے، فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج آپ سے
جب اس پردے کو ہٹا دیا گیا ہے تو آپ کی آنکھ آج تیز بین ہے، یعنی ان تمام ملکوت کے حقائق کو مشاہدہ کر رہی ہے جنہیں پہلے آپ مشاہدہ نہیں کر پا رہے تھے۔ کیوں؟ چونکہ پہلے آپ ایک زنجیر میں جکڑے ہوئے تھے، ایک حجاب نے آپ کو لپیٹ رکھا تھا۔ اب وہ حجاب آپ سے برطرف کر دیا گیا ہے، آپ اس حجاب کے برطرف ہونے کی وجہ سے اپنی حقیقت کی طرف متوجہ ہو چکے ہیں، منشأ حیات نفس ناطقہ کی طرف متوجہ ہو چکے ہیں۔ نفس ناطقہ سے آپ کا رابطہ اب مضبوط ہو چکا ہے اور پہلے کی نسبت اب آپ کی حیات قوی تر ہے۔ وہ مادی بدن کے ساتھ بھی آپ زندہ تھے لیکن وہ حیات آپ کی کمزور تھی۔ اب جب وہ مادی زنجیر آپ سے اتار دی گئی ہے تو آپ کی حیات اب قوی ہے، خود کی حقیقی زندگی کو اب آپ محسوس کر رہے ہیں اور ہر چیز کو درک کر رہے ہیں، اور وہ چیز کہ جو آپ کی خودی ہے اس خودی کو درک کرنے کے لیے جو پہلی رکاوٹ تھی آپ کی راہ میں، وہ رکاوٹ برطرف ہو چکی ہے، اور اب آپ اپنی حقیقت اپنے من کو مشاہدہ کر رہے ہیں اور اس من کے نور کو مشاہدہ کر رہے ہیں۔ لہٰذا انسان کی راہ میں اب رکاوٹ موجود نہیں ہے، انسان اپنی حقیقت کی طرف متوجہ ہے اور خود کو خود کی مدد سے پہچان رہا ہے۔ یہاں اسے کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے یہ لائٹ کا نور ہے تو انسان اس نور کو کس چیز سے جو ہے وہ درک کرتا ہے؟ نور کو خود نور سے درک کرتا ہے، کسی اور واسطے کی ضرورت نہیں ہے نور کو درک کرنے کے لیے۔ لہٰذا انسان کو جو ہے وہ اس بات کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ انسان اپنی حقیقت کی طرف جب متوجہ ہو جائے، جب اپنی حقیقت کی طرف آ جائے تو انسان کے ادراکات اور شعور بڑھ جاتے ہیں، آزاد ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا خداوند متعال اس انسان کو متوجہ کروا رہا ہے، لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا، کہ اس سے پہلے جب آپ عالم دنیا میں مگن تھے، مصروف تھے تو غفلت میں مبتلا تھے، اور غفلت کی وجہ وہی عالم دنیا کا حجاب تھا۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، ہم نے آپ سے ان حجاب کو ہٹا دیا۔ اب حقائق عالم کو مشاہدہ کرنے کے لیے وہ حجاب جو رکاوٹ کا کردار ادا کر رہے تھے، اب وہ حجاب موجود نہیں ہے۔ جب حجاب نہیں ہے فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، تو اب آپ کی آنکھ تیز بین ہے۔ جب تیز بین ہے تو عوالم ملکوت کی خوبصورت حقیقتوں کو مشاہدہ کرے گی۔ یہی چیز ہے کہ جو عرفان قرآن ہے، یعنی قرآن نے اس عرفان کو بیان کیا ہے کہ انسان عالم ملکوت کا پرندہ ہے اور اس نے عالم ملکوت کی طرف جانا ہے۔ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ کا مصداق بننا ہے، انسان کی آنکھ نے تیز بین ہونا ہے، اور وہ آنکھ تیز بین اس وقت ہوگی جب انسان کے وجود سے یہ مادی حجاب چھٹ جائے گا اور انسان ان عوالم ملکوت کو مشاہدہ کرنا شروع کر دے گا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ان کے جو جانشین ہستیاں ہیں، ان کے وجود اطہر پر ان کا بدن اطہر حجاب کا کردار نہیں رکھتا تھا۔ وہ ان کا بدن ہمارے بدن کی طرح نہیں تھا، ان کی حقیقت ہماری حقیقت کی طرح نہیں ہے۔ لہٰذا یہ ہستیاں یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام اس بدن کے ہوتے ہوئے بھی عالم ملکوت سے متصل تھے اور رابطے میں تھے۔ لہٰذا آپ دیکھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو معراج ہے کہ جس میں معراج جسمانی بھی ہے اور معراج روحانی بھی ہے۔ معراج جسمانی اور روحانی، اور آپ دیکھیں معراج میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی سیر کی، جہنم کی آگ کو مشاہدہ کیا۔ پس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حجاب نہیں ہے۔ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ہمارے لیے ہے کہ ہماری آنکھیں اب تیز بین ہو جائیں گی، وہ ان حقائق کو پہلے سے مشاہدہ کر رہے ہیں۔ پس قرآن مجید انسان کو اس حقیقت کے بارے میں متوجہ کروا رہا ہے،
اس حقیقت کا انسان کو تذکر دے رہا ہے کہ لقد کنت فی غفلۃ من ھذا، کہ اس سے پہلے آپ غفلت میں تھے، یعنی ابھی اس وقت ہم غفلت میں ہیں۔ اس غفلت سے دور ہونے کے لیے اور جان چھڑانے کے لیے ہمیں اس غفلت کے حجاب کو برطرف کرنا ہے۔ فکشفنا عنک غطاءک، وہاں خدا ہمارے حجاب کو برطرف کرے گا۔ اس دنیا میں ہمیں یہ اختیار ہے کہ ہم اس حجاب کو برطرف کریں۔ جب ہم اس دنیا میں اس حجاب کو برطرف کریں گے تو فبصرک الیوم حدید کا مصداق بن سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ اس عالم آخرت سے متعلق ہے، یہاں انسان بھی اس آیت کا مصداق بن سکتا ہے۔ لہٰذا کہا جائے کہ کل قیامت آئے گی، آج دار عمل ہے، میں یہاں عمل کروں گا، کل قیامت نے واقع ہونا ہے، وہاں مجھے حساب کتاب دینا ہے۔ کیوں وہاں حساب کتاب دینا ہے؟ کیوں کل قیامت آئے گی؟ چونکہ انسان مادی ہے، انسان کل کو درک نہیں کر سکتا ہے، لہٰذا مادہ رکاوٹ ایجاد کر رہا ہے زمان کی انسان کے لیے کہ ماضی کو چھوڑ آیا، اب وہ حال میں ہے، استقبال کل آنا ہے، لہٰذا کل کو وہ درک نہیں کر سکتا، مادہ رکاوٹ ایجاد کر رہا ہے۔ لیکن جب انسان کی حقیقت جو نفس ناطقہ ہے، اس کے لیے ماضی، حال اور استقبال بالکل کف دست کی حیثیت رکھتے ہیں، تو اس کی قیامت ابھی ہے، اسے اس پردے کو ہٹانے کی ضرورت ہے۔ جیسے ہی انسان اس عالم مادہ کے حجاب کو اپنے وجود سے ہٹائے گا، فکشفنا عنک غطاءک کا مصداق جو آخرت میں بننا ہے وہ اس دنیا میں بن جائے گا۔ فبصرک الیوم حدید، تو انسان کی آنکھ آج تیز بین ہو جائے گی، یعنی انسان کا نفس ناطقہ عالم غیب کو مشاہدہ کرنا شروع کر دے گا، اور انسان اس قیامت کو جو کل اس نے دیکھنی ہے وہ آج ہی اس قیامت کو دیکھے گا، ہر عمل کے ساتھ اس عمل کے ملکوت کو مشاہدہ کرے گا کہ یہ عمل اس کے لیے جنت ہے یا یہ عمل اس کے لیے جہنم ہے۔ لہٰذا اگر انسان اپنے ملکوت کو دیکھنا چاہتا ہے تو انسان کو چاہیے حجاب کم کرے۔ سوال انسان اپنے ملکوت کو مشاہدہ کرنے کے لیے جو حجاب کم کرنا چاہتا ہے، کیسے حجاب کم کرے؟ کہا جاتا ہے کہ انسان روزہ رکھے، اور روزہ رکھنے سے انسان کا مادی بدن، یہ جو حجاب کا اس کی یہ کیفیت رکھتا ہے، یہ رقیق ہونا شروع ہو جائے گا، یعنی یہ حجاب آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہو جائے گا روزے کی بدولت۔ اور انسان اپنے ملکوت سے رابطہ اگر قائم کرنا چاہتا ہے تو ملکوت سے رابطہ کرنے کے لیے شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ واجبات الہی پر عمل کیا جائے، ہر واجب کا ایک ملکوت ہے، انسان اس ملکوت سے رابطہ قائم کرے۔ ہر فعل حرام کا ایک ملکوت ہے، فعل حرام کو ترک کر کے انسان نورانی ہو، اور اگر فعل حرام کو انجام دے گا تو انسان اس کے ملکوت کو مشاہدہ کرے گا کہ یہی انسان کے لیے جہنم ہے۔ لہٰذا انسان اگر اپنے مادی بدن کو روزے کی عادت ڈالے تو اس کا حجاب کمزور ہوگا، اور حجاب کے کمزور ہونے کی نسبت جو ہے وہ آہستہ آہستہ انسان کا ملکوت سے رابطہ مضبوط ہوتا جائے گا۔ بس جس قدر انسان اس عالم مادہ سے اپنے رابطے کو کمزور کرتا جائے، یعنی عالم مادہ پہ موجود جو حجاب ہے انسان کے لیے، ان حجابات کو کمزور کرے تو عالم ملکوت کے پردے اس کے لیے چھٹنا شروع ہو جائیں گے، اور انسان خود کو ان عالم غیب میں اور عوالم ملکوت میں مشاہدہ کرے گا اور خود کو دیکھے گا۔ یہ صرف افسانے نہیں ہیں، حقائق پر مشتمل باتیں ہیں۔ پس جس قدر انسان عبادت کو انجام دیتے وقت حضور قلب کے ساتھ عبادت کو انجام دے، توجہ کے ساتھ عبادت کو انجام دے، نفس ناطقہ قوی ہوتا جائے گا اور بدن کی نفس ناطقہ پر حکومت کمزور پڑنا شروع ہو جائے گی، ماند ہونا شروع ہو جائے گی، اور انسان رتبے بندی کے اعتبار سے جس قدر حضور قلب اختیار کرتا ہے، جس قدر توجہ کرتا ہے، اسی تناسب سے اس کا پردہ جو ہے وہ برطرف ہوتا جائے گا، اس کا پردہ چھٹتا جائے گا۔ بس میری کیفیت اور آپ کی کیفیت میں تفاوت
ہو سکتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، انسان کا عمل دوسرے انسان کے عمل سے متفاوت ہے۔ بس اسی چیز کو مد نظر رکھا جائے کہ انسان جس قدر اس عالم مادہ کے حجاب کو کمزور کرے گا، عالم غیب کو مشاہدہ کرے گا، عالم قیامت کو مشاہدہ کرے گا، اور اس زمان و مکان کی قید سے انسان آزاد تر ہوتا جائے گا۔ بس انسان اس عالم میں اپنے نفس کو مشاہدہ کرے گا اور اس عالم کی تجلیات کو قبول کرنے کی انسان کے اندر جو ہے وہ صلاحیت ایجاد ہونا شروع ہو جائے گی۔ لہٰذا جب انسان عادی کو، یعنی میرے جیسے انسان کو، جب فرشتہ موت لینے کے لیے آتا ہے تو روایات میں یہ مطلب موجود ہے کہ اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے، علی مرتضیٰ تشریف لائیں گے، حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام تشریف لائیں گے، اور انسان انہیں مشاہدہ کرے گا۔ کیوں؟ چونکہ اب اس کے عالم جو دنیا ہے، جو عالم ملک ہے، اس کا حجاب جو ہے وہ اب کمزور ہو رہا ہے، اور وہاں انسان کے ملکوت کا حجاب، یعنی نفس ناطقہ کا حجاب، وہ جو ہے اس سے ہٹ گیا ہے اور وہ قوی ہو رہا ہے۔ یعنی انسان اس عالم مادہ کی قید سے آزاد ہو رہا ہے، اور جس تناسب میں یہ قید سے آزاد ہوتا جائے گا ان ملکوت کو مشاہدہ کرے گا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشاہدہ کرے گا، امیر المؤمنین کو مشاہدہ کرے گا، اور پھر جس حد تک یہ مزید تجرد اختیار کرتا جائے گا وہاں کے عوالم کو بہتر درک کرے گا۔ لہٰذا بحار الانوار کی جلد نمبر 6 ہے، صفحہ نمبر 187 پر یہ روایت امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام سے نقل ہے کہ جب وقت قبض آتا ہے ایک بندے کا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت سید الاوصیاء امیر المومنین اس کے سہرانے تشریف لاتے ہیں۔ رسول خدا اس سے کہیں گے کہ کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ اور پھر اس کو اپنا تعارف کروائیں گے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت سید الاوصیاء بھی اس کو اپنا تعارف کروائیں گے، پوچھیں گے کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ میں علی ابن ابی طالب ہوں اور میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں۔ اور انسان ان کی باتوں کو سنے گا، مشاہدہ کرے گا۔ اسی لیے ارشاد ہوتا ہے کہ موتو قبل ان تموتو، یعنی بحار الانوار جلد نمبر 66 ہے اور صفحہ نمبر 317 پر یہ روایت موجود ہے کہ اپنے مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی انسان اپنے بدن کو مرنے سے پہلے اس بدن کی خواہشات کو، جو اس بدن کی جو نفسانی خواہشات ہیں، ان خواہشات سے اس بدن کو دور رکھے، اللہ کی حاکمیت کو، اللہ کے قوانین کو اس بدن کے اوپر جاری کرے۔ جب انسان اس بدن سے، اس بدن کی خواہشات اور ضروریات کو کم کرنا شروع کر دے گا اور اللہ کے قوانین کو اس بدن پر جاری کرنا شروع کر دے گا تو انسان اپنی آخرت کو مشاہدہ کرے گا، انسان کا غیب سے رابطہ مضبوط ہو جائے گا۔ بعض لوگ تصور کرتے ہیں کہ یہ شاید مولانا صاحب بیٹھ جاتے ہیں، جو ہے وہ افسانے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، قصے کہانیاں بیان کرنا شروع کر دیں۔ عزیزان، یہ حقائق ہیں، حقائق ہیں۔ کیا تاریخ اسلام میں آپ نے حارث بن مالک کا واقعہ نہیں پڑھا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس صحابی کے واقعے کو کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 54 پر بیان کیا گیا ہے کہ وہ باقاعدہ ان حقائق کو مشاہدہ کرتا تھا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر اس کی خبر دیتا تھا۔ مثلا رسول خدا کو کہتا ہے ازفت نفسی عن الدنیا، کہ میں نے خود کو دنیا سے جدا کر دیا، فاسحرت اللیلی، اور رات کو بیدار رہا، اللہ تبارک و تعالی سے میں نے رابطہ قائم کیا، وَأَزْمَعَتْ ہَوَاجِرِی، اور دن کو میں نے روزہ رکھا، یعنی دنیا سے دوری اختیار کی، رات کو بیدار رہا، دن کو میں نے روزہ رکھا، وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَىٰ عَرْشِ رَبِّی، گویا میں اپنے پروردگار کے عرش کو مشاہدہ کر رہا ہوں، وقد وضع للحساب، اور وہاں لوگوں کو اس عرش کے اطراف میں جمع کیا جا رہا ہے تاکہ ان کا حساب لیا جائے، وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَتَضَاوَرُونَ فِي الْجَنَّةِ، میں وہاں جنت کو مشاہدہ کر رہا ہوں اور اہل جنت کو، یعنی جنتی لوگوں کو مشاہدہ کر رہا ہوں کہ وہ ایک دوسرے سے ملاقات کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں، وَكَأَنِّي أَسْمَعُ أَوَاعَ أَهْلِ النَّارِ فِي النَّارِ، میں اہل جہنم کی
آواز کو، فریاد کو، آہ و بکا کو میں سن رہا ہوں۔ یعنی اس قدر میری جو قوت سماعت اور قوت بصارت ہے وہ اب قوی ہو چکی ہے کہ میں عرش رحمان کو مشاہدہ کر رہا ہوں۔ اس عرش رحمان کے اطراف میں لوگ جو موجود ہیں انہیں مشاہدہ کر رہا ہوں۔ اہل جنت کو ایک دوسرے سے میل جول کرتے ہوئے مشاہدہ کر رہا ہوں۔ اہل نار کی فریاد کو مشاہدہ کر رہا ہوں۔ تو یہی تو وہ مطلب ہے جسے خداوند متعال نے بیان کیا، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، کہ ہم آپ سے پردے کو ہٹا دیں گے۔ جب پردے کو ہٹا دیں گے فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، تو آپ کی آنکھ جو ہے وہ تیز بین ہو جائے گی۔ یہ قیامت کے منظر کو بیان کیا جا رہا ہے۔ لیکن اس مالک نے اسی دنیا میں اپنے بدن کو ریاضت دی، اپنے بدن کو کمزور کیا اور اپنے نفس ناطقہ کی تقویت کی، اور اسی دنیا میں اس نے اپنے پردوں کو ہٹا دیا، یعنی فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ کا مصداق بن گیا، فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، تو اس کی آنکھ اب تیز ہے، اس کے کان اب تیز ہیں۔ اب یہ جہنمیوں کی آوازوں کو مشاہدہ کر رہا ہے، جنتیوں کو ملاقات کرتے ہوئے مشاہدہ کر رہا ہے، اور باقاعدہ عرش الرحمان کو مشاہدہ کر رہا ہے، چونکہ اس کی آنکھ اب تیز ہو چکی ہے۔ پس انسان کو اپنے وجود سے پردوں کو ہٹانے کی ضرورت ہے۔ انسان اگر خود سے ان مادی جو دنیا ہے اس سے جو حجاب انسان کے نفس ناطقہ پر جو آ چکے ہیں، اسے انسان شب بیداری کے نتیجے میں، اسے انسان روزہ رکھنے کے نتیجے میں، اسے انسان واجبات الہی کو انجام دینے اور محرمات الہی کو ترک کرنے کے نتیجے میں انسان اپنی خودی کو قوی کر رہا ہے، فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حدید کا مصداق بن رہا ہے۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا کہ الآن قیامتی قائم، کہ میری قیامت ابھی قائم ہے، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرح تو نہیں تھے کہ ان کا بدن ان کی حقیقت اطہر کے اوپر حجاب کا کردار ادا کرے، لہٰذا وہ اپنی قیامت کو ہر لحظہ مشاہدہ کر رہے تھے۔ ہم بھی اپنے ہر عمل کے ملکوت کو مشاہدہ کر سکتے ہیں، اپنی قیامت کو مشاہدہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے ملکوت کو مضبوط کرنا ہے۔ عین اسی طرح جیسے حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی بن ابی طالب فرماتے ہیں، وَلَوْ كُشِفَ الْغِطَاءُ مَا ازْدَدْتُ یقینا، اگر یہ پردے ہٹا بھی دیے جائیں تو میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا، میرا یقین پھر بھی پختہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سید الاوصیاء اس عالم ملکوت سے متصل ہیں، ان کے سامنے یہ حجاب نہیں ہے۔ یہ حجاب مادی جو ہمارے لیے حجاب کا کردار ادا کر رہے ہیں، یہ حجاب ہٹ بھی جائیں تب بھی علی ابن ابی طالب کے لیے وہ عالم ملکوت اسی طرح سے واضح ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں راوی آتا ہے حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی خدمت میں، امام رضا سے کہتا ہے کہ مجھے جنت اور جہنم کے بارے میں خبر دیں، کیا جنت اور جہنم کو خلق کر دیا ہے خداوند متعال نے؟ تو امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جی ہاں، خداوند متعال نے جنت اور جہنم کو خلق کر دیا ہے۔ رسول خدا جب معراج پر تشریف لے گئے تھے تو انہوں نے وہاں جا کر جنت کو مشاہدہ کیا اور جہنم کی آگ کو نظارہ کیا رسول خدا نے۔ اب راوی کہتا ہے کہ بعض لوگ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ جنت اور جہنم مقدر ہوئی ہے، یعنی ابھی وہ خلق نہیں ہوئی ہے، اس کا ایک فیصلہ ہے کہ یہ جنت ملے گی، یہ جہنم ملے گی، لیکن ابھی خدا نے اسے خلق نہیں کیا ہے۔ تو امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الاف و تحیت و ثنا فرماتے ہیں کہ جو شخص اس نظریے کو بیان کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ من انکر خلق الجنت والنار کذب النبی وکذبنا، جو شخص انکار کرتا ہے جنت اور جہنم کی تخلیق کا اور کہتا ہے کہ ابھی یہ خلق نہیں ہوئے ہیں، اس نے درواقع رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہماری تکذیب کی ہے۔ ولا من ولایتنا علی شیء، اور وہ ہماری ولایت پر برقرار نہیں ہے۔ ویخلد فی النار جہنم، اور وہ جہنم کی آگ میں وہاں پر قائم رہے گا۔ قال اللہ، کیا خداوند متعال نے اس مطلب کو بیان نہیں کیا ہے؟ ہذہ جہنم التی یکذب بہا المجرمون، یہ وہی جہنم نہیں ہے کہ جس کا مجرمون انکار کرتے تھے، اس کی تکذیب کرتے تھے۔ بینہا و بین حمیم آن،
اور یہ جس کا انکار کرتے تھے، آج یہ جہنم اور اس کے کھولتے ہوئے جو گرم پانی ہے اس کے درمیان یہ گردش کر رہے ہیں، آج ان کے درمیان فاصلہ نہیں ہے۔ پس امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام اس نقطے کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں کہ جنت اور جہنم خلق ہونے کا انکار کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ جنت اور جہنم موجود ہے، انسان اس جنت اور جہنم کو مشاہدہ نہیں کر رہا، چونکہ انسان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ فَكَشَفْنَ عَنْكَ غِطَاءَكَ، اس انسان کے اوپر سے پردہ ہٹانے کی ضرورت ہے۔ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، جب پردہ ہٹ جائے گا تو پھر انسان کی آنکھ تیز بین ہو جائے گی، ابھی اپنی قیامت کو مشاہدہ کرے گا، ہر عمل کے ملکوت کو مشاہدہ کرے گا کہ یہ عمل جنتی ہے، یہ عمل جہنمی ہے۔ پس ہمارے شیعوں کے اعتقادات کا حامل نہیں ہے وہ شخص کہ جو جنت اور جہنم کی تخلیق کا انکار کرتا ہے، چونکہ شیعہ تاکید کرتے ہیں کہ تمام حقائق اس وقت موجود ہیں اور ہمارے اوپر جو ہے وہ حجاب آ چکا ہے، ان حجابات کو برطرف کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ بس فلسفے میں ایک قانون بیان کیا جاتا ہے کہ ہر وہ موجود کہ جس کا وجود شدید تر ہے اس کا عالم میں پہلے سے ہونا لازمی ہے۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود کے اعتبار سے خداوند متعال شدید ہے، بس اللہ کو تمام مخلوقات سے پہلے ہونا چاہیے، اور اللہ کا مخلوقات سے مقدم ہونا بالشرافت ہے، یعنی اس کا رتبہ اور اس کا مرتبہ جو ہے وہ اس قابلیت میں ہے اور اس شدت میں ہے وجودی اعتبار سے کہ وہ تمام مخلوقات سے پہلے ہے۔ اسی طرح باقی تمام مخلوقات کو اگر مد نظر رکھیں تو ان تمام عالم امکان میں موجود ممکنات کی نسبت حضرت رسول خدا خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانشینوں کا وجود بابرکت شدت رکھتا ہے، لہٰذا تمام موجودات سے رتبتاً بالشرافت مقدم ہے۔ اور قیامت کا وجود ہے وہ اس دنیا کے وجود سے شدید ہے، لہٰذا قیامت جو ہے وہ تقدم رکھتی ہے وجودی اعتبار سے اس دنیا سے۔ ہم قیامت سے کیوں غافل ہیں؟ یہ ایک اہم سوال یہاں کیا جا سکتا ہے کہ ہم بعد میں قیامت میں جائیں گے، قیامت کو درک کریں گے، جنت میں جائیں گے، افراد جہنم میں جائیں گے، ہم خود ابھی اپنی قیامت کو مشاہدہ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ہم بعد میں قیامت کو کیوں درک کریں گے؟ خدا سے بعد میں ملاقات کریں گے، ابھی ہم خداوند متعال سے ملاقات کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ چونکہ ہم ابھی خود کو ہم نے اس ملاقات کے لیے تیار نہیں کیا ہے۔ خداوند متعال تو ہر وقت حی بھی ہے، ہر وقت حاضر بھی ہے، موجود بھی ہے، بلکہ خداوند متعال تو یہ بھی کہتا ہے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، وہ ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے، لیکن ہم اس کو مشاہدہ نہیں کر سکتے، خدا کی رؤیت نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم خود کو تیار نہیں کر پائے ہیں ابھی تک۔ اگر انسان قیامت کے لیے آمادہ ہو جائیں، یعنی اپنے بدن کو کمزور کر کے، یعنی اس سے حجاب کو برطرف کر کے اپنی حقیقت سے انسان اپنی حقیقت نفس ناطقہ کو قوی کر لے تو انسان کی آنکھ آج ہی تیز بین ہو جائے گی، فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ کا مصداق ہو جائے گا، اور انسان اسی وقت جو ہے وہ عوالم ملکوت سے رابطہ قائم کرے گا، جنت کو مشاہدہ کرے گا، جہنم کو مشاہدہ کرے گا، آوازوں کو سنے گا باقاعدہ جنتیوں کی اور جہنمیوں کی۔ اب انسان سے پردے ہٹ چکے ہیں اور اس کی آنکھ آج تیز بین ہے، لہٰذا انسان کو اس حیات اور اس زندگی کو درک کرنا ہے کہ میری ایک حیات یہی حیات مادی ہے اور میری ایک حیات ملکوتی ہے جو میرے نفس ناطقہ کی ہے۔ بس ہمیں اس بات کی طرف توجہ کرنا ہے کہ ہماری یہ حیات، ہماری یہ جو زندگی ہے، یہ نفس ناطقہ پر عارض نہیں ہو رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میرا بدن ہے تو اس بدن کی وجہ سے میرا نفس ناطقہ بھی زندہ ہے، نہیں، نفس ناطقہ فی حد ذات حیات رکھتا ہے۔ یہ بدن اس کو دیا جائے یا نہ دیا جائے، نفس ناطقہ حیات رکھتا ہے، اور نفس ناطقہ کی حیات خداوند متعال سے ہے، یعنی خدا نے نفس ناطقہ کو حیات بخشی ہے۔ پس نفس ناطقہ کو موت نہیں آتی ہے، نفس ناطقہ کو نیند نہیں آتی ہے، نفس ناطقہ کو اونگ نہیں آتی ہے۔ نفس ناطقہ
کہ بغیر یہ جسم ایک بے جان گوشت کے لوتھڑے کی طرح ہے، ایک بے جان گوشت کے ٹکڑے کی طرح ہے جو زمین پر پڑا ہے۔ جب نفس ناطقہ اور اس گوشت کے ٹکڑے کا آپس میں ربط قائم ہو جائے تو اب نفس ناطقہ کی حیات اس بدن مادی کے اوپر غالب آ جاتی ہے اور یہ بدن مادی کو تدبیر کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ میرا ہاتھ اگر جدا ہو جائے، ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، یہ ہاتھ بے جان تھا، اس میں کوئی حرکت نہیں تھی، بالکل بے جان تھا، اب ڈاکٹر نے یہاں سوئی دھاگے سے باقاعدہ ایک آپریشن کے ذریعے سے اسے جو ہے وہ بالکل میرے جسم کے ساتھ لگا دیا ہے۔ اب جب جسم سے یہ بے جان عضو دوبارہ لگا تو اب اس میں حیات آ گئی ہے، دوبارہ نفس ناطقہ نے اس کی تدبیر کو سنبھال لیا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ ڈاکٹر کا معجزہ ہے، ڈاکٹر نے کرامت کی، ڈاکٹر کی مہارت ہے، لیکن اصل یہ معجزہ انسان کے نفس ناطقہ کا ہے۔ یہ بے جان زمین پر پڑا تھا ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں، ڈاکٹر نے اٹھایا، دوبارہ اس جسم کے ساتھ جوڑا تو اب نفس ناطقہ نے اس کے اندر جو ہے وہ اس کی قدرت کو، اس کو اپنے کنٹرول میں لے لیا، اس کے اندر حیات آ گئی۔ بس نفس ناطقہ کی حیات جو ہے وہ اس ہاتھ پر اب جاری ہے۔ تو یہ نفس ناطقہ کا کمال ہے، ڈاکٹر کا کمال اس کی میڈیکل مہارت کی بنیاد پر ہے، وگرنہ اس کا کمال نہیں ہے۔ بس ہماری جو نفس ناطقہ کی حیات ہے وہ اللہ کی حیات کی تجلی اور اللہ کی حیات کا مظہر ہے، اور انسان کا نفس ناطقہ جو ہے وہ حیات رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بھی حی ہے، اللہ کی حیات اس کی ذاتی ہے، جبکہ نفس ناطقہ کو حیات اللہ نے عطا کی ہے۔ پس اللہ ہی ہے کہ جس نے نفس ناطقہ کو حیات کی ہے، حیات عطا کی ہے، اور یہ نفس ناطقہ پھر بعد میں اس بدن کی تدبیر کرتا ہے اور اس بدن کی حیات کو کنٹرول کرتا ہے، اس کے نظام کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ بس اگر آپ دیکھیں تو معرفت نفس کی بحث بہت اہم بحث ہے، اور معارف عالیہ کو درک کرنے کے لیے معرفت نفس کی بحث کا انسان کے لیے حل ہونا یہ بہت ہی ضروری ہے۔ انسان معرفت نفس کے ذریعے سے ہی عوالم ملکوت سے رابطہ قائم کر سکتا ہے، اور اگر معرفت نفس نہ ہو تو انسان عالم ملکوت سے خوف زدہ ہوتا ہے، انسان موت سے خوف زدہ ہوتا ہے۔ موت ایک حقیقت ہے جو انسان کو آنی ہے، اور انسان نے اس عالم ملکوت میں جانا ہے، لیکن انسان خائف ہے۔ خائف کیوں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کی معرفت نہیں رکھتا ہے۔ حضرت آیت اللہ حسن زادہ آملی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، خداوند متعال ان کے درجات کو بلند کرے، ان کے اس جملے سے میں اپنی گفتگو کو ختم کروں کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو روایت میں بیان ہوا ہے کہ من عرف نفسا فقد عرف ربا، اگر ایک انسان اس جملے کی حقیقت کو اچھی طرح سے درک کر لے کہ انسان کی حقیقت اس کا نفس ہے، انسان اپنی نفس کی معرفت حاصل کر لے تو خداوند متعال کی معرفت اس کو حاصل ہو جائے گی۔ بس اگر انسان معرفت نفس کو درک کر لے تو معرفت نفس کو درک کرنے کے نتیجے میں علم فلسفہ کے بنیادی ترین مسائل انسان کے لیے حل ہو جائیں گے، حکمت متعالیہ کے بنیادی ترین مسائل انسان کے لیے حل ہو جائیں گے، عرفان اسلامی کے بنیادی ترین مسائل انسان کے لیے حل ہو جائیں گے، اور انسان فلسفے، حکمت متعالیہ اور عرفان کے مسائل کو استنباط کر سکتا ہے۔ لہٰذا معرفت نفس خزائن ملکوت کو حاصل کرنے کے لیے چابی کا کردار ادا کرتا ہے، لہٰذا انسان کو اپنے نفس کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے، اور اگر انسان اپنے نفس کی معرفت سے غافل ہے تو ہر چیز سے غافل ہے، چاہے وہ بہت بڑا مجتہد، بہت بڑا ڈاکٹر، بہت بڑا فیلسوف اور بہت بڑا کہیں کا حکمران ہی کیوں نہ ہو، یہ شخص خود اپنی حقیقت سے غافل ہے تو اس کا مطلب ہے ہر چیز سے غافل ہے۔ لہٰذا انسان کو معرفت نفس کی بحث کو نہایت دقت سے جاننا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی حقیقت کو درک کریں اور اس بات کو جان لیں کہ انسان کا نفس ناطقہ حی ہے، اس کی حیات جو ہے وہ خداوند متعال سے ہے،
انسان کے نفس ناطقہ کی حیات خداوند متعال کی حیات کا مظہر ہے۔ نفس ناطقہ کو موت نہیں آتی ہے، نفس ناطقہ کو نیند نہیں آتی ہے، نفس ناطقہ کو اونگ نہیں آتی ہے۔ نفس ناطقہ اس بدن کو مرتا ہوا مشاہدہ کرتا ہے، نفس ناطقہ سے کسی چیز کی کمی واقعہ نہیں ہوتی ہے۔ انسان اس حقائق کو جب درک کر لے گا تو عوالم ملکوت سے رابطہ قائم کرنے کے لیے انسان جد و جہد کرے گا، اپنے بدن کے قبضے کو نفس ناطقہ سے چھڑانے کی کوشش کرے گا، اپنے بدن کو کمزور کرے گا، نفس ناطقہ کے بعد کو اور پہلو کو قوی کرے گا، اور انسان کا رابطہ عالم ملکوت سے جب قائم ہو جائے گا فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حدید، تو انسان کی آنکھ تیز بین ہو جائے گی، فرشتوں کو مشاہدہ کرے گا، جنت میں لوگوں کو مشاہدہ کرے گا، عرش رحمان کو مشاہدہ کرے گا، اور باقاعدہ اہل جہنم کی آواز کو سنے گا۔ خداوند متعال ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ ہم اپنے نفس ناطقہ کو درست پہچان لیں، اور اپنے نفس ناطقہ کی جو حیات ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے اور نفس ناطقہ کو قوی کرنے کے لیے ہم جد و جہد کریں۔ آپ تمام عزیزان کے لیے امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب و زیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔